آپ کا سواگت ہے ریئیکٹ والے بھائی چینل میں. تو آج ہم بہت ہی زیادہ زبردست ایک ویڈیوز لے کے آئے ہیں. ویڈیو کا ٹائٹل ہے کانسیپٹ آف بیئرڈ ان اسلام بائی مفتی طارق مسعود صاحب. اور یہ جو پوڈ کاسٹ میں انہوں نے سوال پوچھا ہے حافظ احمد صاحب نے, یہ بول رہے ہیں کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں, تو اسی سوال کا جواب ہم آج دیکھیں گے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ مطلب اسلام میں داڑھی کتنی رکھنی چاہیے کیا نہیں رکھنی چاہیے. تو پہلے ویڈیو سے ایک بار دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم ذرا بتائیں گے. جواب سنتے ہیں پہلے مفتی صاحب نے کیا جواب دیا. چلیے ٹھیک ہے گائز, شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب داڑھی کے مسئلے پہ, کیونکہ بہت سارے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی داڑھی بھی ٹھیک ہے. ایک تو داڑھی کے والے سے دونوں چیزوں کی وضاحت فرما دے, عام آدمی کے لیے داڑھی اور پھر امام کے لیے داڑھی. اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں چھوٹی داڑھی کو بھی کسی حد تک گنجائش دی ہے. اس کتاب میں نے خود پڑھا ہے, یہ میرے والد صاحب نے دکھایا مجھے. دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹی داڑھی, یوں کہیں کہ بالکل حلق کرنا بالکل موننے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لے. اس حوالے سے تو فرق کہیں گے, لیکن جو حدیث میں آرڈر ہے, حکم آیا ہے, وہ اعفاء اللحیٰ کا ہے. کسی بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے, ہر حدیث میں اعفاء. ٹھیک ہے, اعفاء کا مطلب ہے اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اہل حدیث کے قول کو لیتا ہے نا کہ ایک مٹھی تک بھی نہیں کاٹ سکتے, جی جی, اس کے پاس تو دلیل موجود ہے. بہت سے اہل حدیث ہم نے دیکھے بہت بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, اس کی تو پھر بھی کوئی دلیل ہے, لیکن چھوٹی کرنے کی تو کوئی حدیث میں دلیل نہیں. صحیح بات ہے. اور عشر من الفطرہ حدیث میں آتا ہے کہ فطرت میں سے نیچر ہے, نیچر کے خلاف آپ چلیں گے تو بغاوت ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. اس حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہے, اس میں مونچھیں تراشنا, اس میں داڑھی کو بڑھانا, اعفاء اللحیٰ, حلق آنا یعنی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا, بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا. تو کیا یہ ساری چیزیں سنت ہیں؟ اگر آپ چھوڑ دیں بغل کے بال, کلچر کا حصے, کلچر کی وجہ سے نبی نے حکم دیا. تو جس حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے, آپ ناخن بڑھانا حرام ہے, آپ کی نماز نہیں ہوتی, اسی حدیث میں داڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے, اسی حدیث میں بغلیں صاف کرنے کا بھی حکم ہے. یہ داڑھیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے, بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دیکھیں اس میں کچھ تو صحیح علماء ہیں, نیک علماء ہیں, جو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت خراب ہے, لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اجماع امت دلیل ہے, صدیوں سے چلا. امام شافعی کا ایک قول ملتا ہے ضعیف قول کے, چھوٹی کرنا صغیرہ گناہ ہے, لیکن صغیرہ بھی جب ہے جب کوئی ایک دفعہ چھوٹی کرے. چھوٹی رکھتا ہے تو صغیرہ اسرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. ایک قول ملتا ہے, لیکن تینوں ائمہ اور خود امام شافعی کا جو مفتہ بھی قول ہے فقہ شافعی میں, چاروں مذاہب میں, اور صحابہ تابعین, کوئی ایک نہیں آپ دکھا سکتے. ایسی چیز کو آپ کلچر کہہ کے ٹال دیں کہ بھی کلچر تھا, تو کلچر تو بال رکھنے کا بھی تھا, وہاں کیوں نہیں نبی نے اتنی تاکید سے حکم دیا؟ اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کو داڑھی رکھو. تو اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یہودی اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے اب تو بہت سے یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. نبی نے جو بتایا نا یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو, حدیث کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہودی رکھنا شروع کر دیں تو تم کٹانا شروع کر دو. مطلب یہ کہ بری چیز ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں, تم نے برائی میں ان کی مخالفت کرنی ہے, اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے, اعفاء اللحیٰ پہ عمل کرنا ہے. اور ویسے بھی آج کل بھی زیادہ تر یہودی اور عیسائی رکھتے نہیں ہیں, بہت کم, چند مذہبی قسم کے لوگ رکھتے ہیں. میں نے الحمدللہ پرانی آسمانی کتابوں کا بھی طلب علمی کے دور میں مطالعہ کیا ہے. تورات میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں بڑھائے. آج تک یہودی اس پر عمل کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے لبرل مذہبی اسکالر زمانے سے متاثر ہو گئے, یہودیوں کے اسکالر متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے داڑھی نہیں چھوڑی اب تک, اور ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو بھائی آپ نہ رکھیں, آپ کہیں میں گناہ گار ہوں, میں پیغمبر کے آرڈر پہ عمل نہیں کر رہا, آپ شریعت کے حکم کو چینج کیوں کر رہے ہیں؟ تو 150-200 سال پہلے علامہ شامی ابن عابدین, جو فقہ حنفی کے بڑے مستند ایک مفتی سمجھے جاتے ہیں, جن کو بہت آدھی دنیا نے ان کو فالو کیا ہے, ان کے یہ الفاظ ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل منڈا دینا, کما یفعلہ بعض المغاربۃ والمخنثۃ من الرجال فلم یبحہ احد. وہ 150-200 سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ اہل مغرب کرتے ہیں, یا کچھ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, وہ مرد جو چھوٹی داڑھی کرتے ہیں یا شیو کرتے ہیں, اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا. یعنی اس وقت 200-250 سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مفتی بھی نہیں تھا جو اس عمل کو جائز کہتا ہو. اجماع امت خود ایک مضبوط دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو میں نے ابن عابدین رحمہ اللہ کا قول دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا, میں نے ان کی نیوز کے طور پہ پیش کیا. اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی, حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو کیسے جمع ہو گئی اتنی بڑی امت؟ تو ہم اصل میں کلچر سے متاثر ہوئے ہیں. اب بجائے کلچر کو چینج کرنے کے ہم خود چینج ہو گئے ہیں. تو اسلام کو بھائی چھوڑ دو, آپ نے نہیں رکھنی آپ نہ رکھیں.
इस्लाम को ना चाहिए। बहुत सारे नमाज काम हो वो भी जाती तो है। आप नहीं कर रहे हैं ना इस्लाम। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नमाज तो फर्ज है, वो तो अरकान का नाम है, वो तो अब अगर कोई नहीं मुफ्ती- इमाम यानी अगर छोटी दाढ़ी वाला हाँ, अब रहा कभी मसला नमाज इमाम पढ़ा का, दे या मुस्तकिल नमाज तो नमाज। हर फासिक के पीछे भी हो जाती है, लेकिन ये कि इमाम जाहिर है ऐसा होना चाहिए ना जो शरीयत को खुद तो फॉलो करता हो ना। इमाम की सिलेक्शन में तो ये चीज़ देखी जाएगी कि वो शरीयत को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसमें तो दाढ़ी भी देखी जाएगी, उसके जो है वो किसी आलानिया कबीरा गुनाह में मुब्तला ना हो, ये भी देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई बगैर दाढ़ी वाला नमाज़ पढ़ाता है, नमाज तो फिर हर एक के पीछे, हर जो साहिब ईमान है उसके पीछे हो जाती है, लेकिन अपने इख्तियार से ऐसे शख्स को इमाम बनाना ठीक नहीं है। गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर बताया, डिटेल में बताया, इंफॉर्मेटिव चीज़ थी वो इन्होंने क्लियर कर डिटेल दी में बात की इन्होंने। कि किस चीज़ पर है किस चीज़ पर नहीं है। अहले हदीसी और क्या नाम है जो यहूदी थे उनका कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। एक जो वो बता रहे थे कि वो तौरात में बता रहे थे ना, तौरात में जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो जैसे हमारे ऊपर कुरान है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया था, अल्लाह ताला ने लिखवाया गया था। और ऐसे ही जो वो कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनके लिए तौरात उतारी गई थी, तो उसमें लिखा था उसमें कि उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा था कि अपनी कौम को कहो कि दाढ़ियाँ बढ़ाएं, क्योंकि ये सही है। और अब मुसलमान मानता नहीं इस चीज़ को, मुसलमान के बड़े मुफ्ती साहब ये कहना चाह रहे हैं कुल मिला के कि दाढ़ी को छोटा के तो कहीं पे भी नहीं आया है, कहीं पे भी छोटे करने को नहीं आया है। अभी दो राय इन्होंने बता दी कि कुछ उलमा ये कहते हैं कि आप मुट्ठी भर दाढ़ी रख सकते हैं, जैसे कि उसमें इंजीनियर साहब का भी नाम है, तो जो हमने लास्ट टाइम रिएक्शन किया था उन पे, उनका ये मौक़िफ़ है कि वो मुट्ठी भर दाढ़ी भी काफ़ी है। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कुछ क्रिकेटर्स का, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं कुछ जो रख लेते हैं सर। और दूसरी चीज़ ये कि अब इन्होंने दोनों पहलू रखे हैं कि मैं इसकी तरफ भी ये नहीं कह रहा कि कम से कम उससे तो बेहतर है, क्लीन शेप से तो बेहतर है, क्लीन शेप जैसे बेहतर है कि छोटी रखी हुई है। कह रहे थे ना कि वो लड़कियों की लड़कियों की कॉन्सेप्ट अपना, और वो कह रहे हैं नेचर में आता है, तो जो नेचर में आने वाली चीज़ें हैं वो सुन्नतों में आता है, जैसे कि ज़ेरे नाक के बाल काटना, बगल पे हो गया, नाखून को काटना, मूंछों को पस्त करना और दाढ़ी को बढ़ाना, तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और बाकी इसको कंपैरिजन करने के लिए आप बाकी दूसरे उलमा को भी कंपैरिजन कर सकते हैं अगर वो हवाले के साथ बात कर रहे तो, जैसे कि मैंने अभी इंजीनियर साहब का नाम लिया तो उनकी भी एक वीडियो इस टॉपिक पर, तो प्लीज़ जाके देखिएगा चैनल। और फिर जैसे कि वो कह रहे थे ना क्या नाम है कि जो सिर के बाल क्यों काटते हो फिर अगर क्योंकि भाई नेचर है, नेचर के हिसाब से भी तो तुम्हें चलना पड़ेगा, अपनी साफ सुथराई भी तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज बहुत से लोग कह देते हैं दाढ़ी क्यों काट रहा है, अब जब बढ़ रही है, जब ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको सेट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो बहुत जाहिर सी बात है। तो खैर गाइस ये छोटी सी हमारी छोटा सा इसका वीडियो थी और ये रिएक्शन था हमारा। तो खैर गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक एंड चैनल को करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।